خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا دوسرا باب۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اور تو آپ جانتا ہے کہ زرویہ کے بیٹے یوآب نے مجھ سے کیا کیا کیا، یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے 2 سرداروں نیر کے بیٹے ابینیر اور یتر کے بیٹے اماسا سے کیا کیا، جن کو اس نے قتل کیا اور صلح کے وقت خون جنگ بہایا، اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھیں لگایا۔ سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا، پر برزلی جلعادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا، اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے، کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا۔ دیکھ، بنبینی جیرا کا بیٹا بہوری امی سمئی تیرے ساتھ ہے، جس نے اس دن جب کہ میں مہنائیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا، اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا، سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، 7 برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلم میں۔ اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ تب حجیت کا بیٹا ادونیہ سلیمان کی ماں بتشبہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح کے خیال سے۔ پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا کہہ۔ اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے، نامنظور نہ کر۔ اس نے کہا بیان کر۔ اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابیشاگ شونمیت کو مجھے بیاہ دے۔ بتشبہ نے کہا اچھا، میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی۔ پس بتشبہ سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادونیہ کے لیے عرض کرے۔ بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا، سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، تو مجھ سے انکار نہ کرنا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما، مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا۔ اس نے کہا ابیشاگ شونمیت تیرے بھائی ادونیہ کو بیاہ دی جائے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تو ابیشاگ شونمیت ہی کو ادونیہ کے لیے کیوں مانگتی ہے؟ اس کے لیے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ابیاتر کاہن اور زرویہ کے بیٹے یوآب کے لیے بھی مانگ۔ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادونیہ نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ سو اب خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً ادونیہ آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے یہویت کے بیٹے بنایا کو بھیجا، اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے،
پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی۔ سو سلیمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے عہدہ سے برطرف کیا تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ اور یہ خبر یوآب تک پہنچی، کیونکہ یوآب ادونیہ کا تو پیرو ہو گیا تھا، گو وہ ابھی سلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا۔ سو یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا اور مذبح کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مذبح کے پاس ہے۔ تب سلیمان نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر۔ سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا، اور اس نے اس سے کہا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکل آ۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہی مروں گا۔ تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یوآب نے یوں کہا ہے، اور اس نے مجھے یوں جواب دیا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے۔ اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابینیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا۔ سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یہویدا کا بیٹا بنایا گیا، اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا۔ اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا، اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا۔ پھر بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے، اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر قدرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا، اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سمئی نے بادشاہ سے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سمئی بہت دنوں تک یروشلم میں رہا، اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمئی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ اکیس بن ماکا کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سمئی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سمئی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات و اکیس کے پاس گیا، اور سمئی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سمئی یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا؟ اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سمئی سے یہ بھی کہا، تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا۔ لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا، اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ آمین۔